گڈ ایوننگ دوستو، آج 12 فروری سن 2026 کا دن ہے۔ میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو ساتھیوں، میں آج 1 سال کے بعد ایک ویڈیو کے تھرو آپ سے میں مخاطب ہونے، آپ کے ساتھ ایک وچار ساجھے کرنے کی شروعات میں کر رہا ہوں۔ تو اپنی خراب صحت کی وجہ سے 1 سال سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں باہر جو حالات ہمارے آس پاس کے بنے ہوئے ہیں، اس پر کچھ چیزیں جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے خاموش رہنا بڑا بھاری پڑتا ہے۔ آپ بھی تسلیم کریں گے اس بات کو۔ تو میں آج اس بات پہ فوکس ہوں گا کہ آج دیکھیں، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری سرکار نے 2 ٹیئر سرکار، 2 پہلو والی، ایک ایل جی صاحب والی اور ایک سی ایم صاحب والی، تو 2 پہیوں والی سرکار ہے، اس کو 2 ٹیئر کہتے ہیں۔ تو اس سرکار نے اس دوران وہ پولیس کا محکمہ، لا اینڈ آرڈر کا، وہ ایل جی صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا پالیسی ہے بھاجپائیوں کی، وہ وہی جانے۔ تو پچھلے دنوں کیا ہوا، سننے میں آیا کہ انہوں نے گریڈنگ کرائی پولیس اسٹیشنز کی۔ وہ پولیس اسٹیشنز کی گریڈنگ کیا جموں پروونس کی تھی یا جموں کشمیر کی تھی، اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں۔ تو لگتا ہے یہ انیشیٹو جو تھا، ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں پولیس کے، یہ ان کا انیشیٹو تھا، لیکن ایک اچھا انیشیٹو جو ہے وہ اس کو میرے حساب سے اس کو ضائع کر دیا گیا۔ وہ اس طرح اچھا ہوتا کہ یہ انفارمیشن، یہ بڑی امپورٹنٹ انیشیٹو تھا، اچھا انیشیٹو تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی جانی چاہیے تھی۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج ہر چیز لوگوں تک پہنچانی بڑی آسان ہو گئی ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس میں وہ اگر پولیس اسٹیشنز کی گریڈنگ کا کام تھا تو اس کے پیرامیٹرز کیا تھے، وہ پیرامیٹرز بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اب اپنے گھر میں ہی اندر بیٹھ کے کھچڑی بناؤ تو کھا لو، تو یہ تو وہی بات ہوگی۔ تو یہ اتنی بڑھیا چیز اگر آپ بتانے لگے ہو، کچھ کرنے لگے ہو، تو پیرامیٹرز لوگوں کی نالج میں ہونے چاہیے تھے، لوگوں کی رائے بھی لے لی جاتی تو اور بھی اچھا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو ایک دن سوشل میڈیا میں خبر آئی، اخباریں پڑھنے کا دور تو شاید جا چکا ہے، خبر آئی کہ تھنا منڈی کا پولیس اسٹیشن جو ہے اس کو نمبر 1 قرار دیا گیا۔ چلو، کس بات پہ نمبر 1 قرار دیا گیا اس کا کسی کو کوئی معلوم نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ وہ کشمیر کا بھی انواع ساتھ میں تھا گریڈنگ کا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ادھورا پن جو ہے، یہ سارے کے اچھے سوچ کو ڈیفیٹ کرتا ہے۔ پہلے یہاں تھا اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنایا گیا 10-15 سال پہلے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کی ہوا کیسے نکالی گئی، اس میں پولیٹیکل لوگ پھنسنے لگے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ اپنے لیے بہت خود ہی کھڑا کر لیا ہم نے، تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے ٹائروں کی ہوا نکالی اور اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اب اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بھی انہوں نے نہیں چلانا، تو ڈپارٹمنٹ بھی دنیا بھر کے بنے ہوئے ہیں، لوگ مارے پھر رہے ہیں، تو ان کی حالت سدھارنے کے لیے کوئی طریقہ تو ایجاد کرنا پڑے گا، کوئی نئی شروعات کرنی پڑے گی۔ تو ہمیں لگتا ہے ایسے ہمارے جو رولر ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، یہ ٹائم پاس پالیسی پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اپنا کام چلا رہے ہیں، ٹائم پاس۔ جتنی دیر ٹائم ہے لگا لو، چوکا چھکا لگا لو، دائیں بائیں کی ہانک لو اور اپنا وقت پورا کرو۔ اس سے کام چلنے والا نہیں، اس سے گراؤنڈ لیول پر افراتفری کا عالم ہے، دن بدن چیزیں بکھر رہی ہیں۔ تو اس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اچھا ہوتا کہ یہ ود پراپر پیرامیٹرز کے گریڈنگ پروسیس میں ایک کمپٹیشن والی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے سدھار ہونے کی بڑے چانسز ہیں، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو اس سے سدھار ہو جائے، کسی چیز سے سدھار ہو جائے،
ایک کمپٹیشن ہو جائے کہ میں بڑھیا کر کے دکھاؤں، میں نمبر 1 آ جاؤں، میں بڑھیا کر کے دکھاؤں، میں نمبر 4 پہ آ جاؤں، تو اس میں اچھی بات ہے، لوگوں کے فائدے کی بات ہے، اور کام کرنے والوں کو بھی ایسا لگے گا کہ اچھا کام کرنے کے لیے شاباشی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح یہ ایس ایس پی پولیس کے جو ہیں، ان کے آفس فنکشن کرتے ہیں، ان کی بھی گریڈنگ ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی اچھے پیرامیٹرز بنا کے فکس کیے جائیں۔ اچھا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کی ہوا نکالنے کے بعد یہ گریڈنگ پروسیس کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی، ریپیوٹڈ بیوروکریٹس ہوں جس میں ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بنائی جائے۔ اس سے یہ گریڈنگ پروسیس جو ہوگا یہ گراؤنڈ لیول پر ایک اچھی رفتار چیزوں کو دے سکتا ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ اسی طرح ساتھیوں ڈی سی آفس ہیں، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں، ان کے آفس میں بھی پیرامیٹرس ہوں، پتہ چلے کون نمبر 1 پہ آتا ہے، کون نمبر 4 پہ آتا ہے، کون نمبر 7 پہ آتا ہے۔ اسی طرح تحصیل آفس ہیں، تحصیلداروں کے، وہاں بھی آئے دن افراتفری کا عالم ہے، بری حالت ہے، لوگ پریشان ہیں، وہاں بھی گریڈنگ پروسیس ہو۔ تو گریڈنگ پروسیس سے سرکار کی اپنی کمزوریاں بھی سامنے آئیں گی اور افسروں کی کمزوریاں بھی سامنے آئیں گی، اور لوگوں کا کتنا انوالومنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو اگر نیت لوگوں کی، ہمارے رولرز کی، بیوروکریٹس کی ہوگی تب یہ چیزیں بالکل پاسبل ہیں۔ اگر نیت نہیں ہے تو اسی طرح اس دیش کو برباد کرنا ہے، اس سوسائٹی کو ختم کرنا ہے، غریب کو مارنا ہے، تو پھر یہ ظلم والا جو کاروبار ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اسی طرح ساتھیوں ہم مانتے ہیں ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفیسر ہیں، ARTO کہتے ہیں ان کو، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں بڑے ہوئے ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہے اس کی بھی گریڈنگ ہونی چاہیے، کون بڑھیا کر رہا ہے۔ ہماری ٹریفک پولیس ہے ڈسٹرکٹ وائز، اس میں بھی پتہ ہونا چاہیے کون ڈسٹرکٹ میں ٹریفک پولیس کا ارینجمنٹ بہت بڑھیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے، ہمیں اندر کی باتیں بعد پتہ چلتی ہیں باہر سے، ٹریفک پولیس میں پولیس کانسٹیبلز کی بڑی بھرتی کبھی تک بڑے عرصے سے ہوئی نہیں، تو وہاں ایک کمی ہے، اسٹرینتھ کی کمی ہے، وہ اس سے جوجھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی سرکار بھی چپ ہے، لوگ بھی چپ ہیں، اور ہمارے سو کالڈ MLA بھی چپ ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی بھی گریڈنگ ہو، ان کے اندر بھی کمپٹیٹیو سپرٹ پیدا ہو، یہ بھی اچھا کام کریں۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر ہیں ان کی بھی گریڈنگ ہو۔ اسی طرح میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل کالجز بھی گریڈنگ کیوں نہ کی جائے، پتہ چلے کون سا میڈیکل کالج کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے، کون نمبر 1 پہ ہے، کون نمبر 7 پہ ہے، تاکہ 7 والا بھی کوشش کر کے نمبر 3 پہ آنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح پرائمری ہیلتھ سینٹرز بھی ہو گئے، تحصیل وائز گورنمنٹ سکولز اور پرائیویٹ سکولز کی گریڈنگ بھی ہو، اس سے پتہ چلے گا ان میں بھی ایک اسپرٹ پیدا ہوگی، کمپٹیٹیو اسپرٹ پیدا ہوگی، وہ لوگ بھی اپنی جگہ ترقی کریں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پیرامیٹرز ایمانداری سے بنائے جائیں، لوگوں کی صلاح سے بنائے جائیں، اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ اگر بنا دیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگی، کوئی سیکشن بنا دی جائے، CM صاحب کے انڈر رکھا جائے اس کو، یا گورنر صاحب کے انڈر رکھا جائے، لیکن اس سے بڑے اچھے رزلٹس ہم سمجھتے ہیں مل سکتے ہیں، ہمارا یقین ہے اس پہ۔ اسی طرح ساتھیوں میونسپل کارپوریشنس، ان کا بھی گریڈنگ ہونا چاہیے، میونسپل کونسلس ہیں ان کی بھی گریڈنگ ہو جائے، میونسپل کمیٹیز ہیں، ان سب کی گریڈنگ اگر ہو تو اس میں ہمارے بہت اچھے رزلٹس مل سکتے ہیں۔ جو PWD کے ڈویژنس ہیں، ڈویژنل انجینئر ہوتے ہیں، ان کا بھی دیکھا جائے، ان لوگوں کی کرتوت سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ تب ہے اگر ہمارے رولرز، ہمارے بیوروکریٹس ایمانداری سے کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، کچھ کروانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سب کچھ ممکن ہے۔ ادروائز یہ سب کچھ بیکار کی کہانیاں ہیں۔ یہ افراتفری کا عالم دن بدن بڑھتا جائے گا، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، اور ملک ہمارا پہلے سے ہی دنیا کی ہر رینکنگ میں پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا کارن کیا ہے؟ وہ جو 2-3 لوگ کنٹری کو چلا رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا یہ ہم امرت کال چلا رہے ہیں، ایک نیا شوشہ چلایا ہوا ہے امرت کال کا۔ وہ لوگ امرت کال چلاتے رہیں بیٹھ کے، پتہ نہیں کتنے دیر چلائیں گے، ہمیں نہیں پتہ اس کا۔ تو یہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے عمر صاحب جو ہیں CM، ہم نے دیکھا، میں نے گھر میں بیٹھ کے میں نے ٹویٹ پہ کچھ چیزیں ان کے ٹویٹ کر کے ان کے نوٹس میں لائیں، مجھے بڑا امیڈیٹ رسپانس ملا، مجھے بہت اچھا لگا
کہ ہمارے لگتا ہے کہ ایسی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، کوئی بات پہنچائی جائے کسی طریقے سے وہاں سے ایکشن ہوتا ہے۔ تو پراپٹنس گورنمنٹ میں ہونی چاہیے۔ بیوروکریٹ کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا پرسنل نمبر جو ہیں وہ کہیں ڈسپلے کر کے سوشل میڈیا میں ڈالے جائیں سب کے نمبر، کوئی آدمی بات تو پہنچا سکے۔ جب اتنا اس سسٹم ہے کمیونیکیشن کا، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر چیزیں نہ کری جائیں تو سیدھا سیدھا بے ایمانی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔